بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو دونوں جہانوں کی بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے اور اب وہ کہاں ہیں اور کب باہر آئیں گے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم کہانی کی طرف چلیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کے حلیے کی۔ ان کی جسامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور بال سخت ہوں گے۔ ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن کے کان ان کے جسم پر ہوتے ہیں اور دوسرے کان سے وہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک یاجوج ماجوج جب مرتا ہے تو 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یاجوج ماجوج اللہ پاک کی ایک مخلوق ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ یہ سب چیزیں کھا جائیں گے، انسانوں کو مار ڈالیں گے اور خوب قتل و غارت کریں گے۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو مار دیا ہے تو پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تاکہ آسمانی مخلوق کو ماریں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس گریں گے، جس سے یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے، جس طرح ہر کمال کو زوال ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ بات بھی تصدیق شدہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی چین سے متصل بحر الاعظم کے کنارے ایک علاقے میں آباد ہیں، جنہیں حضرت ذوالقرنین نے ایک سیسہ پلائی دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے اپنا تیسرا سفر اختیار کیا پر اس کی کوئی سمت نہیں بتائی، وہ شمال میں فتوحات کرتے کرتے 2 پہاڑوں کی گھاٹی کے درمیان پہنچے۔ وہاں ایک قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعے حضرت ذوالقرنین سے گفتگو کی اور یاجوج ماجوج کی سرکشیوں، فساد اور قتل و غارت کا مکمل حال سنایا اور ان سے نجات کی درخواست کی، اور یاجوج ماجوج اور اپنے درمیان ایک دیوار حائل کرنے کی درخواست بھی کی، اور اس پر خرچ ہونے والے مال و دولت دینے کا بھی کہا، اور یاجوج ماجوج کو اور ان کے درمیان ایک دیوار کو بند کرنے کی درخواست کی، جس سے گزر کر یہ دونوں قومیں ان کے ملک میں قتل و غارت کرتی تھیں، اور اس پر انہوں نے کچھ روپیہ اور پیسہ بھی دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم صرف جسمانی مدد کرو، لوہے کے سریے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ لائے۔ جب پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چن دیا تو تانبا سیسہ پگھلا کر ڈال دیا، جس سے وہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ نہ تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کھود سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو گرنے کا ایک وقت خدا نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ اس لیے کہا تاکہ تم شکر گزاری کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت موعود پر دیوار ٹوٹے گی اور قوم یاجوج ماجوج
اس میں سے ادھر ادھر کے ملکوں میں آئیں گے تو اس قدر ہجوم ہوگا کہ دھکم دھکا ایک دوسرے پر گرتے پڑتے غول کی طرح امٹتے چلے آئیں گے، آ کر فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے۔ چونکہ دیوار کا یاجوج ماجوج کا باہر آ کر فساد کرنا بلحاظ ذوالقرنین کے ہزاروں سینکڑوں برس بعد ہوگا اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان اور جنات کے درمیان ایک برزخی قوم ہے اور ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت آدم سے ملتا ہے، مگر ماں کی طرف سے بی بی حوا تک نہیں پہنچتا۔ بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اصل میں یہ قوم دجال کی ہلاکت کے بعد دنیا پر خروج کرے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت مریں گے۔ قیامت کے قریب نزول عیسیٰ کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا اور یہ لوگ اپنی کثرت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا، ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ ان کی فوجوں سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ اے مسلمانوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے بالوں کی جوتیاں ہوں گی اور ان کے چہرے ڈھالوں جیسے ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسی قوم سے لڑنا ہوگا، اور اس قوم سے مراد ترک اور تاتاری قوم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں وہ دیوار قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج شام وغیرہ کے ملکوں پر حملہ آور ہوں گے، پھر ملکوں میں سخت فساد برپا کریں گے، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ ایک محفوظ قلعے میں ہوں گے، جبکہ یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے، وہ آسمان کی طرف پھر تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا کوئی ایک اپنا حربہ لہرا کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو اس کی طرف خون آلود ہو کر واپس آئے گا، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیڑے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے۔ دوستوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور پھر دیوار اللہ کے حکم سے پہلے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے، اور قریب قیامت میں جب چھیل چکیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے۔ چنانچہ اس روز وہ دیوار پھر دبیز نہ ہوگی اور اگلے روز اسے توڑ کر باہر نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوت تو باوجود آدمی کے دیگر آدمیوں سے بہت زیادہ ہے اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بہوائے الہی خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند و محفوظ مکانوں میں بن جائیں گے، یہ کہ وہ دفعتاً غیر معمولی موت مر جائیں۔ یاجوج ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے، گویا وہ ایک ہی آن میں تمام ہلاک ہوں گے۔ ان کی کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان دشمنوں کی خبر لائے۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں بچ کر واپس نہیں لوٹ سکوں گا۔ جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ
کہ وہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر مڑے پڑے ہیں۔ وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کی۔ تمام لوگ اپنے شہروں اور قلعوں میں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور اپنے مویشی جانور بھی ساتھ لائیں گے، لیکن ان جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ نہ ہوگا، بس اب ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خود بخود ہی موٹے ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے بہترین جانور موٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو کھا رہی ہوگی۔ وہ اس وقت کہیں گے، اس جینے سے موت بھلی۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے اللہ، 8 دنوں تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، لوگوں پر غبار اور دھواں ہی ہوگا، اس سے وہ زکام نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ ہوا یاجوج ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ وہ یاجوج ماجوج کے مردار کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں آگ میں پھینکیں گے، اس میں منافقات نہیں، اس لیے انہیں دریا میں پھینک۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے گا۔ کوئی گھر مٹی کا یا بادلوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی۔ تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینے کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھ سکے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا، اپنی کھیتی اگا اور پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا کام لیں گے۔ لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 سال تک ایندھن کی طرح چلائیں گے۔ السلام علیکم۔